الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 29، عید کی خوشیاں اور موجودہ دور کا نوجوان۔ اگر ہم اپنے ماحول کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگے گی کہ ہماری قوم کے ایسے نوجوان جن کو آنے والے وقت میں طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا پاسبان بننا ہے، محمد بن قاسم کا جانشین ہونا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادوں کی تکمیل کرنا ہے، ایسے نوجوان جن کو مستقبل میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنا ہے، ایسے نوجوان جن کو دین اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلانے کا فرض ادا کرنا ہے۔ قوم کے ایسے نوجوان گلی گلی شہر شہر میں کس طرح پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی تو گندی سوسائٹی اور گندے لٹریچر کی وجہ سے اتنا تو برباد ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایسے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا ہے جہاں سے اسے کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنی اس حالت پر روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، لیکن اس کا ہاتھ تھامنے والا اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے ارادے بہت بلند ہیں لیکن وہ اپنی ذات سے نا امید ہو چکا ہے۔ دوسری طرف وہ نوجوان کہ جن کے جسم سوکھے ہوئے، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں، جن کے رنگ زرد ہیں، اس کی وجہ ہے مفلسی اور ناداری، جاب لیسنس۔ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ ایسے نوجوان زندہ لاش کی طرح سے ہوتے ہیں، انہیں معاشرے کے وہ ظالم لوگ اچک لیتے ہیں جو اپنی ذات کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ وہ دوسروں کی خیر خواہی کیا کریں گے؟ یہ لوگ ان نوجوانوں کو معاشرے کا ایسا ناسور بنا دیتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کو والدین اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، پھر انہیں اور کون پناہ دے گا؟ ہر گندی عادت ان کی فطرت بن جاتی ہے، نشہ، چوری اور بد کرداری ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس بھنور سے نہیں نکل سکتے۔ جس قوم کی بیٹیوں اور نوجوانوں کا یہ حال ہو، بھلا ان کی عید کی گھڑیاں انہیں روحانی خوشیاں عطا کر سکتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے تمام اعمال کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں بحیثیت قوم کہ ہم بربادی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک بار رک جائیں، مرشد کریم آپ سے فرمانا چاہتے ہیں، آپ یہ فریاد سن لیں۔ اگر یہ فریاد، یہ پکار میں آپ کو درد محسوس ہو تو واپس لوٹیں۔ اس درد میں مرشد کریم کو اپنا خیر خواہ سمجھیں تو لوٹیں۔ نا امیدی کفر ہے۔ اگر ہم سب مل کر دین اسلام کی رہنمائی میں کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ مفلسی اور ناداری کو یہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ بے حیائی، فحاشی، بدکرداری، بدکاری، دھوکہ دہی، ظلم کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اگر چین جیسا ملک جس قوم کا ہر فرد ذلیل ترین زندگی گزارنے والا تھا، جس قوم کا ہر فرد نشہ میں غرق ہو چکا تھا، بدل کر دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اپنی قوم سے بھوک اور ننگ دور کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ قوم جس کے مرد اور عورت خانہ کعبہ میں ننگے ہو کر طواف کرنے والے دنیا کو حیا کا درس دے سکتے ہیں، تو اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بے حیائی کے طوفان کے سامنے دیوار کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ ہے مسلمان قوم کا اتحاد۔ یہ اتحاد کس کے خلاف ہوگا؟ مرشد کریم سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، یہ اتحاد یہودی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ اتحاد عیسائی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ اتحاد ہندو کے خلاف نہیں ہوگا، یہ اتحاد سکھ اور بدھ مت والوں کے خلاف نہیں ہوگا، یہ اتحاد داہریوں کے خلاف بھی نہیں ہوگا، نہ ہی مجوسیوں کے خلاف، بلکہ یہ اتحاد ہے غربت کے خلاف، وہ غربت جو بندے کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ اتحاد ہے بے حیائی کے خلاف، یہ اتحاد ہے جھوٹ کے خلاف، یہ اتحاد ہے ظلم کے خلاف، ہر دھوکے باز بد کردار کے خلاف، یہ اتحاد ہے ماں بہنوں کی عصمت کے لٹیروں کے خلاف، یہ اتحاد ہے راشیوں کے خلاف۔ آپ سوچیں گے کہ یہ اتحاد کس طرح تبدیلی لائے گا؟ کیا لوگوں کی املاک جلا کر حکومت کو مطیع کرے گا، فرما بردار کرے گا، اپنی بات منوائے گا، یا ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی ٹرانسپورٹ کو راکھ کا ڈھیر بنا کر اس پر ترقی کی بنیاد رکھنا چاہے گا؟ کیا کوئی بھی ذی شعور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ طریقہ کار ہمیں عہد ثریا تک پہنچا سکتا ہے؟ ہم آپ کو اس انقلاب کی طرف بلانا چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے شروع کیا تھا، پھر صحابہ کرام نے اس کی آبیاری کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اور خود پانی کی طلب ہوتے ہوئے بھی دوسرے مسلمان بھائی کو پانی پلانے کی کوشش کی۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کئی ایک مذاہب موجود ہیں، لیکن ان میں ایک مذہب بھی ایسا نہیں جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی وجہ وہ مسلمان نہیں جو دین اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا عطا کیا ہوا دین ہے۔ دین اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب انسان کی تخلیق کردہ ہیں، یا دین اسلام میں اپنی نفسانی خواہشات کو داخل کر کے اصل دین کو مسخ کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہیں تو پھر اس کے عطا کیے ہوئے دین میں بھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ انسان غلطیوں سے بھرپور ہے، انسان کا نفس
اس کی تباہی پر کمر بستہ ہے جو ہر وقت اسے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قوانین جو یہی انسان تخلیق کرے وہ بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے؟ ایک رمضان شریف ہی کی مثال لے لیں۔ سارے ماہ رمضان میں لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہارا نفس شر پسند ہے، تمہیں گناہ کی طرف بلا کر تمہارے ایمان کو برباد کر دے گا، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ تحمل، بردباری، صبر، برداشت، محنت، اثار، شکر، خدمت، سخاوت اور توبہ استغفار جیسی صفات کا مضبوط باندھ دو تاکہ شر کا طوفان اس سے ٹکرا کر اپنی قوتوں کو کھو بیٹھے اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ رمضان شریف میں اہل ایمان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ، فریب، دغا بازی، کسب حرام، رشوت ستانی سب چھوڑنا ہوگا، نہیں تو سارا دن بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب تیری طلب اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے تو اسے یہ تمام اخلاقی رذیلہ چھوڑنے میں دقت تو نہیں ہوتی، بلکہ ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو دنیا بھر کی آسائشیں حاصل ہونے پر بھی نہیں ہوتی۔ اس بندے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی کانٹوں بھری راہ جہنم میں لے جائے گی اور بندہ مومن اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف سچ، خلوص دل اور صراط مستقیم جنت کی راہ ہے۔ ان سب چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر یہ بندہ مومن اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیک دیتا ہے، اور سر مسجود ہونے کے بعد اسے ایسا سکون ملتا ہے کہ ہر فکر سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ضابطہ دراصل ایک بنیاد ہے جس پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ ایک ماہ کی مسلسل کوشش سے قلب و جگر میں تقویٰ پیدا ہو جائے اور دل و دماغ پاکیزگی سے معمور ہو جائیں تو بندے سے خیر کے سوا کسی اور چیز کی امید نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کی تربیت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ جو اس تعلیم کو دل سے قبول کرتا ہے، ایک ماہ کی کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب اور ذہن کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے قلوب و اذہان کی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔